فلسطین اور اسرائیل کی جنگ اب امریکہ اور ایران کے درمیان شروع ہو گئی ہے۔ ایران اور امریکہ ایک دوسرے پر لگاتار الزام لگا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں عراق اور شام میں امریکہ کے کئی فوجی اڈہ پر حملہ ہوا تھا اور ان حملوں کا ذمہ دار امریکہ نے ایران کو قرار دیا، اور اب ایران کے کئی فوجی ٹھکانوں پر عراق اور شام میں امریکہ نے حملہ کر دیا ہے، اور یہ حملہ امریکہ نے F-16 سے کیا ہے۔ آپ کو خبر معلوم ہے کہ پچھلے دنوں عراق میں امریکہ کا ایک فوجی اڈہ ہے جس کا نام ہے عین الاسد ایئر بیس، اس پر راکٹ داغے گئے تھے، اس پر میزائل سے حملہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کل پرسوں میں شام میں ایک امریکہ کا فوجی اڈہ ہے الحسکہ شہر میں جس کا نام ہے اشداد ایئر بیس، اس پر بھی حملہ ہوا، اور یہ حملہ اور زیادہ خطرناک تھا۔ امریکہ کے کئی ٹول کو اس سے نقصان پہنچا، اور امریکہ کو توقع نہیں تھی کہ اس کے فوجی اڈہ پر بھی کوئی اس طرح حملہ کر سکتا ہے۔ اب امریکہ نے اس حملہ کا الزام ایران پر لگایا اور کہا کہ ایران کے جو ایجنٹ ہے، خواہ وہ حوثی ملیشیا ہو یا شام میں کوئی گروپ ہے یا عراق میں گروپ ہے، ان لوگوں نے امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ یمن کے حوثی ملیشیاؤں نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کیا تھا، جس کو امریکی بحری بیڑا نے ایک طرح سے نقصان پہنچایا تھا یا بچا لیا تھا، اس حملہ کو ناکام بنا دیا تھا۔ اب امریکہ نے ایران پر الزام لگاتے ہوئے عراق میں ایران کے ایک ٹھکانے پر حملہ کیا ہے جہاں مانا جاتا ہے کہ پاسداران انقلاب کا وہ ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح شام میں ایران کے پاسداران انقلاب کا ایک ٹھکانہ ہے، اس پر بھی امریکہ نے حملہ کیا ہے، F-16 سے حملہ کیا ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کو ہم نے جواب دیا ہے اس کے حملے کا۔ ریڈ سی میں امریکہ نے پہلے ہی اپنا دو بحری بیڑا بھیج رکھا ہے جو تمام تر جنگی ساز و سامان سے، جنگی ہیلی کاپٹر اور جہاز سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے رد عمل میں چین کا بحری بیڑا بھی اس سمندر میں آ چکا ہے، اور اب ایران کا بحری بیڑا بھی ریڈ سی میں آ گیا ہے، اور کہیں نہ کہیں ایران امریکہ کو چنوتی دے رہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ایران نے غیر اعلانیہ طور پر جنگی مشق کا اعلان شروع کر دیا ہے، تو ایران کی جو آرمی ہے اب وہ جنگی مشق بھی کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے حمایت یافتہ جنگی گروپ بھی کھل کر کے حماس کا ساتھ دے رہے ہیں، خواہ وہ حزب اللہ ہو یا حوثی ملیشیا ہو یا دوسرے گروپ ہو، تو ان سب نے بھی کھل کر حماس کی حمایت کی ہے۔ اور پچھلے دنوں تو بڑی میٹنگ ہوئی ہے حماس کے رہنماؤں کی حزب اللہ کے رہنماؤں کے ساتھ، اور اس میں حزب اللہ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ ہم کھل کر حماس کے ساتھ ہیں، اور جیسے ہی اسرائیل کی آرمی غزہ پٹی میں داخل ہوگی، لبنانی سرحد پر حزب اللہ کا حملہ شروع ہو جائے گا، اور یہ حملہ اسرائیل کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا۔ تو ایران کھل کر کے حماس کا، فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل کا جو کھلے عام سپورٹر ہے وہ امریکہ ہے، اور اسی وجہ سے اب فلسطین اور اسرائیل کی یہ جنگ سیدھے امریکہ اور ایران کے درمیان شروع ہو گئی ہے۔ ایران شروع سے فلسطین کو، حماس کو سپورٹ کرتا رہا ہے، جس کا اقرار خود حماس کے رہنماؤں نے بھی کیا ہے۔ اب دو ملکوں کے درمیان یہ جنگ چھڑتی جا رہی ہے۔ اب تک جو جنگ تھی حماس کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، ایک طرف ایک پورا ملک تھا، دوسری طرف ایک گروپ تھا مجاہدین کا، لیکن اب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ چھڑنے جا رہی ہے۔ اس جنگ میں کون دیش کس کے ساتھ ہوگا یہ کہنا مشکل ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ایران نے مڈل ایسٹ میں اپنا مضبوط گڑھ بنا لیا ہے۔ یمن میں ایران کی پکڑ ہے، شام میں ایران کی پکڑ ہے، عراق میں ایران کی پکڑ ہے، لبنان میں ایران کی پکڑ ہے، اور فلسطین میں پہلے سے ایران کی پکڑ موجود ہے۔ تو امریکہ کے لیے یہ حملہ آسان نہیں ہوگا، بلکہ بہت بھاری پڑے گا امریکہ، اور پہلے جیسا نہیں ہے کہ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو کہیں اور سے کسی نے اس پر حملہ نہیں کیا، اس کا کسی نے جواب نہیں دیا، یا افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا تو کہیں سے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، یا یمن پر امریکہ کا حملہ ہوا تو اس کے گروپ کا تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اگر امریکہ کچھ بھی کرتا ہے اس خطے میں اور کھلے عام ایران پر حملہ کرتا ہے یا کسی اور ملک پر حملہ کرتا ہے، تو ایران نے خطے میں اپنی ایک مضبوط طاقت بنا لی ہے، اور کئی ملکوں سے امریکہ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ یمن سے ہو سکتا ہے، عراق سے ہو سکتا ہے، سیریا سے ہو سکتا ہے، لبنان سے ہو سکتا ہے، غزہ پٹی سے ہو سکتا ہے، اور ان تمام علاقوں میں ایران کی مضبوط موجودگی پائی جا رہی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ایران نے ثابت کر دیا ہے عراق اور شام میں امریکہ کے ایئر بیس پر حملہ کر کے کہ امریکہ کوئی محفوظ نہیں ہے، امریکہ کے فوجی اڈوں پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے، اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ شام میں روس کا فوجی اڈہ بھی پہلے سے موجود ہے۔
तुर्की खुलकर ईरान का साथ दे रहा है, सऊदी अरब ने भी ईरान का साथ देने का वादा कर रखा है। तो ऐसे में अब अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा ईरान से सीधे सीधे जंग लड़ना। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।